أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مسلسل مسائل کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آج ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، برتنوں کے احکام کہ برتنوں کا کیا حکم شریعت میں ہے، کیسا برتن استعمال کرنا چاہیے، کون سا برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جانے گا تبھی اس کو استعمال کرنا سیکھ پائے گا۔ تو آئیے برتنوں کے احکام جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نجس مردار کتے یا سور کی کھال سے بنے برتن کا کیا حکم ہے۔ جو نجس مردار ہیں مطلب کتے اور سور، اور اس کے کھال سے جو برتن بنتا ہے تو اس برتن کا کیا حکم شریعت میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ جو برتن نجس مردار کتے اور سور کی کھال سے بنا ہو نجس ہے، اگر کوئی سیال چیز اس سے ملے تو نجس ہو جائے گی۔ دیکھیے جو بھی برتن کتے اور سور کی کھال سے بن رہا ہے وہ نجس ہے، اور کوئی سیال چیز یعنی پانی ہو یا پانی کی طرح کوئی دیگر سیال چیز ہو، اگر اس میں گئی تو وہ بھی نجس ہو جائے گی اور اس کا استعمال حرام قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس بنا پر اس غذا کا کھانا اور پینا جو ایسے کسی برتن سے ملنے کی وجہ سے نجس ہوئی ہو حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس لیے کیونکہ یہ نجس برتن ہے، اس نجس برتن میں کھانا اور پینا، کیونکہ اگر انسان کھائے گا اور پیے گا اس برتن میں تو کھانا اور پینا بھی نجس ہو جائے گا۔ جب کھانا اور پینا نجس ہو گیا تو اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر نجس چیز کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ تو کھانا اور پینا نجس ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے استعمال اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ اور کتے اور سور کے کھال سے بنے برتن میں وضو اور غسل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ باطل شمار ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا کیا حکم ہے۔ کہ یہ سونے سے کا برتن ہو یا چاندی کا برتن ہو تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا حرام ہے۔ بالکل کھلے طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ چاہے سونے کا برتن ہو یا چاندی کا برتن ہو، یہ دونوں میں سے کوئی بھی برتن اگر ہے تو اس میں کھانا اور پینا دونوں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر وضو اور غسل یا نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے احتیاط واجب کی بنا پر یہاں تک بیان کر دیا گیا ہے کہ چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تب بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن کمرے سجانے یا اسے اپنے پاس رکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر کمرہ سجانے کے لیے سونا اور چاندی کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کو لے رہے ہیں تو اس معاملے میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کوئی منع نہیں ہے۔ شریعت کے حساب سے کمرہ سجا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ اسے بھی ترک کرے، مگر مستحب بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کہ کمرہ سجانے اور اپنے پاس رکھنے میں بھی ترک کرے۔ سونے اور چاندی کے برتن بنانا اور بنانے کی اجرت لینا، خریدنا بیچنا جائز ہے۔ دیکھیے سونا اور چاندی کے برتن بنانا یا اس کو خریدنا بیچنا یعنی تجارت کرنا یہ ظاہر طور پر تو جائز ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ اسے بھی ترک کرے۔ جائز تو ہے اس کی اجرت لینا، اس کو بنانا، اس کو بیچنا، یہ جائز ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس سے بھی پرہیز کرے۔ لہٰذا آئیے تیسرا سوال دیکھیں کہ سونے اور چاندی کے پانی سے ملمع برتنوں کے استعمال کا کیا حکم ہے۔ جو سونے اور چاندی کے پانی سے برتن بنتا ہے، یعنی اس کا پانی برتنوں پہ چڑھایا جاتا ہے، سونے کا پانی یا چاندی کا پانی برتنوں پہ اگر چڑھایا گیا ہے تو اس برتن کا کیا حکم ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ ان برتنوں کے استعمال میں جس پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو حرج نہیں ہے، یعنی سونے اور چاندی کا اگر پانی برتن پہ چڑھایا گیا ہے تو ایسا برتن انسان استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ غور اور فکر یہ کریں کہ سونے اور چاندی کا برتن نہ ہو، اگر پانی اس پہ چڑھ رہا ہے کسی دوسرے دھات پہ تو اس معاملے پہ وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا استعمال انسان کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اگر کسی برتن کا ہولڈر سونے یا چاندی کا ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ جو پکڑنے کا ہتھا ہوتا ہے، چاہے
वो कप हो या जग हो, तो लिहाजा अगर होल्डर सोने और चांदी का है तो उसका क्या हुक्म है। तो ऐसा कप या मग जिसका होल्डर सोने या चांदी का हो और उसे सोने या चांदी का बर्तन कहा जाए तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। देखिए, कप हो या फिर ऐसा मग हो कि जिसका होल्डर सोने का हो या चांदी का हो, लेकिन अगर उस कप को या उस मग को बर्तन कहा जाए सोने और चांदी का, तो कहा जा रहा है कि अगर सोने और चांदी को उसको बर्तन कहा जा रहा है उस होल्डर की वजह से, तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अगर बर्तन ना कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर उस होल्डर की वजह से यानी इतनी कम मिकदार में है कि उसको सोने और चांदी का बर्तन नहीं कहा जा रहा है, तो इस मामले में उसका इस्तेमाल इंसान कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा जब तक सोने और चांदी के बर्तन में वाज़े तौर पर उसको ना कहा जाए तो उस वक्त तक वो हराम नहीं होता है। तो लिहाजा 5वां सवाल देखिए कि तलवार या चाकू की नयाम, कुरान का गिलाफ या डिब्बा या कलम दान अगर सोने या चांदी के हों तो उनके इस्तेमाल का क्या हुक्म है। देखिए, चाकू हो या नयाम हो या कुरान का गिलाफ हो या दीगर जितनी भी चीज़ें आप मान लें जो बर्तन से हट के हैं, इन तमाम चीज़ों का क्या हुक्म है। अगर ये सोने और चांदी से बने हुए हैं तो शरीयत का क्या हुक्म है उसके इस्तेमाल के बारे में। तो आइए देखें कि इस तरह की चीज़ें जिन्हें बर्तन ना कहा जाए अगर सोने या चांदी के हों तो कोई हर्ज नहीं है। यानी ऐसा सामान कि जो बर्तन में ना आए, बर्तन से हट कर हो और वो सोने और चांदी का हो, तो इसमें बता रहे हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जबकि एहतियात मुस्तहब ये है कि सोने और चांदी की बनी हुई इत्र की डिब्बी या सुरमादानी इस्तेमाल ना की जाए। देखिए, दो चीज़ नोटिस करवाया जा रहा है। एक तो ये है कि सुरमादानी और दूसरा ये है कि इत्र की डिब्बी, ये दोनों सोने और चांदी के ना हो। इसके अलावा अगर बर्तन से हट के कोई चीज़ है तो इसका इस्तेमाल इंसान कर सकता है, लेकिन मजबूरी की हालत में सोने और चांदी के बर्तन में इस हद तक खाना पीना जायज़ है जिससे ज़रूरत पूरी हो जाए, जबकि उससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। देखिए, मजबूरी की हालत में बयान किया जा रहा है कि अगर हालत मजबूरी में इंसान भूख और प्यास लगी हुई है और इस सूरत में सिर्फ सोने या चांदी का बर्तन है आपके पास, तो बताया जा रहा है कि उस हद तक उसमें खाना और पीना कि जिससे वो ज़रूरत ख़त्म हो जाए, यानी भूख मिट जाए या प्यास ख़त्म हो जाए, उस हद तक इंसान इस्तेमाल कर सकता है हालत मजबूरी में। हालत मजबूरी में ये जायज़ करार दिया गया है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो उस बर्तन में, सोने और चांदी के बर्तन में खाना और पीना सख्त तौर से हराम करार दिया गया है। तो इंसान को चाहिए कि ऐसे बर्तनों से परहेज़ करे और वो बर्तन इस्तेमाल करे जो सोना और चांदी से हट कर हो। तो लिहाजा बस यही मसाइल आपके सामने आज लेकर आए हुए थे। कोशिश करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि तमाम लोगों तक मसाइल धीरे धीरे पहुँचते रहें, तमाम लोग इस्तेफ़ादा उठाते रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा।